السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ محترم بھائیو، تحفظ قبلہ اول یہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اس وقت غزہ لہو لہو ہے، بستیاں اجڑ رہی ہیں، معصوم بچے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، اور اسرائیلی صہیونی بدترین جارحیت پر اترے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی پکار ہے، نہ کوئی یلغار ہے، نہ کوئی للکار ہے۔ امت ایسے خواب خرگوش میں مدہوش ہے۔ 60 ہمارے ملک ہیں، 80 لاکھ ہماری باقاعدہ فوجیں ہیں، دنیا کے جدید ترین وسائل اللہ رب کریم نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں، لیکن کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی جرأت، کوئی بے باکی، کوئی دھمکی، کوئی ڈراوا آج کسی طرف سے ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، بہنوں کی، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی رب تعالی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم قبلہ اول کی آزادی کی اس تحریک میں اپنا زبردست بھرپور غیرت مندانہ اور جرأت مندانہ کردار ادا کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یہودیت یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کا دیر پا علاج تجویز کرنا ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں 2 قبیلے مقامی تھے، اوس اور خزرج۔ یہ مدینہ کی بستی کے مقامی قبیلے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے۔ جیسے آج پورا اسرائیل، یہ یہودی کوئی بھی مقامی نہیں ہے، یہ ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے اسرائیل میں آباد ہوئے ہیں۔ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے ارض انبیاء کا۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ میں۔ یہ ایکو بند کرو بھائی، سپیکر والے بھائی ایکو بند کرو۔ یہی صورتحال مدینہ منورہ میں تھی۔ مقامی 2 قبیلے ہیں،
اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ باہر سے آ کے آباد ہوئے اس امید پر کہ کھجوروں والی اس سرزمین میں آخری پیغمبر نے آنا ہے، اور ان یہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ بھی بنی اسحاق میں سے آئے گا، لیکن اللہ کا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب عجیب اللہ کا معجزہ نصرت کا، مدد کا تھا کہ آخری نبی وہ بنی اسحاق میں سے آنے کی بجائے رب تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو یہ اس بنیاد پر یہاں پہ آ کے اکٹھے ہوئے تھے کہ جو بھی نبی آخری آئے گا ہم فوراً اس کو اپنے نرگے میں کر لیں گے، اپنے نظام میں اس کو کیپچر کر لیں گے، اپنے سسٹم میں اس کو پرو لیں گے۔ اور یہ ہمیشہ سے بڑے ظالم ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، یہ انبیاء کے قاتل ہیں، یہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والے ہیں، ان کی تاریخ بڑی عبرتناک ہے۔ یہ مدینہ میں موجود ہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ مقامی 2 قبیلے ہیں اور یہ سارا دن آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپسی لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، اور لڑائیاں ان کی سالوں نہیں دہائیوں تک چلی جاتی ہیں، دہائیوں تک لڑتے ہی رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سارے عمل کے پیچھے یہودیت کی سازش کار فرما ہے۔ یہودی مدینے کے وہ اوس اور خزرج کو سود پہ قرضے دیتے تھے، جہاں بھی سود آتا ہے وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، وہاں شیطانیت آ جاتی ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، سلامتی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور وہ معاشرہ فتنہ، فساد، جنگ اور دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے جہاں سود کی لعنت داخل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی انہوں نے مدینہ منورہ پر باقاعدہ سودی نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اوس اور خزرج کو سود پہ قرضہ دیتے ہیں، اور ان کی زمینوں کو، باغوں کو، جائیدادوں کو گروی رکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے مالک بن جاتے ہیں، اور یوں اپنی جاگیر پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ یہی عمل فلسطین اور اسرائیل میں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کیا دیکھا کہ اگر ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی، جنگ، یہ ٹھنڈی پڑتی ہے، جنگ کی آگ وہ بجھنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ بدبخت یہودی یہ کمزور ہوتی ہوئی اس جنگ میں تیل کا، پیٹرول کا کام کرتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں وہ صلح کی طرف آ رہے ہیں اس کو ڈھیروں غرض دیتے ہیں، مدد دیتے ہیں، اس کو رغبت دلاتے ہیں کہ جنگ کی آگ نہیں ختم ہونی چاہیے، یہ جلتی رہنی چاہیے، اور یوں مقامی لوگوں کو آپس میں لڑا لڑا کے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ نظام کہ مقامی لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرو، آپس میں فرقوں میں، پارٹیوں میں، جنگوں میں، جدال میں ان کو مصروف رکھو اور ان پہ اپنے نظام قائم کرو، اور اس کے کور میں اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنے رسم و رواج، یہ سب کچھ۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کی تربیت کی، ان کو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ سمجھایا، اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اور آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی سینکڑوں آیات میں، اور احادیث پڑھیے، سینکڑوں احادیث میں آپ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کے الفاظ ملیں گے۔ ہر عمل میں مخالفت، ہر معاملے میں مخالفت، لباس پہننے میں، حجامت کرنے میں، تراش میں، خراش میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، قبلہ کے انتخاب میں، جوتا پہننے میں، سینکڑوں ہر معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی مدینہ کے لوگوں کی، مسلمانوں کی، خاص طور پر یہودیت کی مخالفت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے جو ہی آپ مدینہ پہنچے ہیں، آپ نے ایک سسٹم مددگار کا سسٹم مدینہ میں قائم کیا۔ اور وہ کیا تھا کہ مدینہ میں ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے وہ تنگ دست کی مدد کرے گا، جو مقامی ہے، انصار ہے، وہ مہاجر کی مدد کرے گا۔ یہ کسی کو بھی ضرورت پڑے گی، قرضے دیے جائیں گے، مشکل میں مدد کی جائے گی، مقروض اگر بر وقت ادائیگی نہیں کرتا اس کو آسانی اور سہولت دی جائے گی، اپنے بھائی پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوگا، جیسے اپنا گھر بسائے گا ایسے اپنے بھائی کے گھر کا بندوبست کرے گا، جیسے اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی اپنے بھائی کے پیٹ کو بھرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت النبی کا یہ باب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت میں مدینہ منورہ میں، میرے محترم بھائیوں، وہ سارے کا سارا یہودیانہ سسٹم جو سود پہ مبنی تھا، قمار بازی پہ مبنی تھا، دھوکہ دہی پہ مبنی تھا، اور بدماشی اور جگہ شاہی کے نظام پہ مبنی تھا، اور لوگوں کو آپس کے لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد کروانے پہ مبنی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی قلیل مدت میں اس سارے سسٹم کو یک لخت بدل کے رکھ دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کے اندر آپ نے ایمانی غیرت بھری۔ دیکھو جو یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہیں، ان کی مشابہت کرتے ہیں اور ان کی تہذیب اور کلچر اپناتے ہیں، جو کسی کی نقالی کرتا ہے کبھی اس کے مقابلے میں لڑنے کی وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے تھے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی زمین کے اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا ہر نہج پہ صحابہ کرام کی تربیت کرنا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہود سے میثاق مدینہ بھی کیا، دفاعی یعنی معاہدہ کہ ہم مل جل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن یہ بڑی تخریب کار، فتنہ باز یہ نسل ہے، یہ قوم ہے، یہ ظاہری طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن اور دفاع کے معاہدے میں یعنی پابند تھے، اور اندرونی طور پہ کبھی مکے والوں کو، کبھی عرب کے مختلف قبیلوں کو، کبھی رومیوں کو، کبھی کسی کو یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ 5 سال آپ نے برداشت کیا۔ جب غزوہ احزاب ہوا ہے
تو غزوہ احزاب میں یہودیت کا کردار ننگا ہو کے سامنے آ گیا. ادھر معرکہ احزاب ختم ہوا، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی تیاری کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے، کچھ گھروں میں پہنچ چکے تھے، کچھ راستے میں تھے. جبرائیل آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل 1 مہینہ خندق کھودتے رہے، 20 دن دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے، آج 50 دن بعد جب جنگ ختم ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آج غسل کر لے، تو غسل کرنے لگا. جبرائیل عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اپنا ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتے جو احزاب کے معرکے میں آپ کے ساتھ موجود تھے، ہم فرشتوں نے تو ابھی تک جنگ کے ہتھیار نہیں اتارے. فرمایا جبرائیل کوئی اور حکم تو نہیں آ گیا؟ عرض کیا ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے کہ جب تک یہود بنو قریظہ کو عبرتناک سزا دے نہیں دی جاتی اس وقت تک کسی کو نہ آرام کرنے کی اجازت، نہ غسل کرنے کی اجازت، نہ دنیا کے کام کاج دھندے کرنے کی اجازت، نہ دکانیں کھولنے، کھیتی باڑی کرنے، باغبانی کرنے کسی کو اجازت نہیں جب تک ان بدتینت اور سازشی یہودیوں کا قلع کما نہیں کر دیا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے اعلان کروا دیا، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی کے ان کے علاقے میں جا کے ادا کرے. آپ اندازہ کیجئے بھائیوں، 1 مہینہ سردیوں کے دن تھے، ابھی تو سردیوں کی آمد ہے، شدت کی سردی، بہت شدت کی سردی، اور 1 مہینہ صحابہ کرام خندق ہوتے رہے، پھر 20 دن تک اتحادیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور کئی دن گزر جاتے تھے، ان کو منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا. آج 50 دن کے بعد جنگ سے ان کو خلاصی ملی ہے، اور اللہ کا نیا امتحان آ گیا ہے کہ اس وقت تک ہتھیار اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک بنو قریظہ کو ان کو عبرتناک سزا نہیں دی جاتی. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تمام صحابہ نکلے، اور پھر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے گھیرا کیا. وہ سعد بن معاذ کے فیصلے پہ آئے، سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، اور وہ کیا فیصلہ تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں ان سب کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال و اسباب کو غنیمت کے طور پہ مجاہدوں، شیروں، دلیروں اور غازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. جب یہ فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے اے سعد، آج تو نے کمال کر دی ہے، آج تو نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے، سعد تجھے مبارک ہو، آج جو فیصلہ تو نے ان یہودیوں کے بارے میں زمین پر کیا ہے یہی فیصلہ رب تعالیٰ نے عرش عظیم پر کیا ہے. قرآن 21واں پارہ آخری صفحہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک فریق کو قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو قیدی بنا رہے تھے، اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. فرمایا گھر ان کے تھے، مالک تم بن رہے تھے، زمینیں ان کی تھی، تقسیم تمہارے درمیان ہو رہی تھی،
جائیدادیں ان کی، باغات ان کے، سرمایہ ان کا، قلعے ان کے، اور اللہ کے دین کے مجاہدوں تمہاری جرت و بے باکی کا نتیجہ تھا کہ آج یہ سب کچھ یہودیوں سے چھن رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے دخل ہو رہے تھے، محروم ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ کا وارث اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بنا رہا تھا۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال کی بات کرتا ہوں۔ پھر آپ نے خیبر کے یہودیوں کا قلع کما کیا، اور یوں دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ اے میرے امتیوں، میرے بعد آنے والے لوگوں، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، ان کو مار بھی ماری ہے، ان کے بڑے بڑے سرغنوں کو ان کا قلع کما بھی کیا ہے، ان کو میدانوں میں شکست بھی دی ہے، اور میں آنے والے خلفاء کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال بحر پھینکنا ہے۔ جانتے ہو پھر یہ کام کس نے کیا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہی ایمانی جذبے عطا فرمائے۔ آج میرے محترم بھائیوں، سیرت نبوی کا ایک باب میں نے آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کی ہے، اور 10 سال کی قلیل مدت میں یہ یہودیت کا نیٹ ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی بتا دیا کہ جب تک ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نہ پھینک دیا جائے اس وقت تک چین اور سانس نہیں لینا ہے، چین کا سانس نہیں لینا ہے۔ واللہ اگر آج ہم دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کے لیے بس نعرے لگائے جائیں، مذمت کی قراردادیں پیش کی جائیں، اور بس معاملہ اپنے اپنے گھر میں پلٹنے کا ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ امت کی تربیت کرنے کا، ان کو یہود و نصارہ کی مخالفت میں کھڑا کرنے کا، امت کی وحدت کو قائم کرنے کا، ان کو ایک قوت بنانے کا، ایک طاقت بنانے کا، اور پھر یہودیت سے ٹکرانے کا۔ یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ آج بھی میرے محترم بھائیوں یہی طریقہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی سیاسی ٹکڑے، کچھ مذہبی ٹکڑے، فرقہ واریت کا شکار ہیں ہم، اور ہماری وحدت پارا پارا ہے۔ یہاں سے یہودیوں کو شے ملتی ہے، وہ کچھ کو خریدتے ہیں۔ آج بھی عالمی استعماری نظام یہودیت کے نرغے میں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کا نظام عملی طور پر یہودیت کے نرغے میں تھا۔ آج بھی عالمی نظام، وہ آپ معاشی نظام دیکھیں گے یہودیت کے کلچ میں، سیاسی سسٹم دیکھیں گے یہودیت کے کلچ میں، آپ جو بھی نظام دیکھیں گے آج دنیا کے ہر سسٹم اور نظام پہ یہودیت کا کنٹرول ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور ہمیں کہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ امت کی وحدت قائم کرنے کا کام ہے۔ امت کی وحدت یہ آج کا بہت بڑا فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ امت کو ایک کرنا، کلمے کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پہ، تہذیب کی بنیاد پہ، کلچر کی بنیاد پہ، ہر اعتبار سے امت مسلمہ کی وحدت کو قائم کرنا۔
اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ وقت آئے کہ یہ ساری امت ٹکڑیوں میں بٹنے کی بجائے، فرقہ واریت کا شکار ہونے کی بجائے، یہ امت ایک غیرت مند، جری اور بہادر امت کا رول اور کردار ادا کرنے والی بنے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں امت کی وحدت کا بندوبست کرنا ہے، اور دوسرا کام بھائیو کیا ہے؟ اخوت، وحدت اور اخوت۔ اخوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے؟ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان آپس میں مومن کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتحابہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ فرمایا مومنوں کی آپس کی مثال محبت، عقیدت، الفت، بہمی، ہمدردی، امداد باہمی، ان سارے حوالوں سے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ میرا ایک ڈھانچہ ہے 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا، اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے نا تو درد صرف پاؤں میں محسوس ہوتی ہے یا سارے جسم میں؟ سارے جسم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ مثال دی ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی، کہ ان کی مثال ایک جسم کی اسی ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارا وجود جیسے بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ یہ ہے تقاضا اخوت اسلامی کا۔ اور شاعر نے کہا ہے نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی اخوت۔ ہمیں تو کوئی بے چینی نظر نہیں آ رہی، کوئی بے قراری نظر نہیں آ رہی، کہیں بھی کوئی اضطراب نظر نہیں آ رہا۔ ہم تو مست ہیں اپنی زندگی میں، ساری امت اپنے نشے میں مست ہے کہیں بھی۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ ابھی اسلامی اخوت اس امت میں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اتحاد، اسلامی اخوت، اور تیسرا کیا ہے؟ جذبہ جہاد۔ جہاد کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے 7 ساڑھے 7 پارے جہاد کے احکام بیان کیے ہیں۔ افسوس ہے، المیہ ہے ہمارے دور کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس فرید جہاد کو اس امت کا اعزاز بنایا تھا، اس کا فخر بنایا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر مبعوث کیا ہے۔ میں نبی سیف ہوں، میں تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں، اور میری تلوار اس وقت تک چلتی رہے گی حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، حتیٰ کہ اللہ کی زمین سے رب کی ہر طرح کی بغاوت، سرکشی یہ کچل نہیں دی جاتی، اور اللہ کی ساری زمین پر ایک اللہ کی عبادت قائم نہیں ہو جاتی۔ اس وقت تک اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی میں رکھ دیا ہے، میرے نیزے کی نوک میں رکھ دیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور فرمایا جو شخص، جو قوم، جو ملک اور جو معاشرہ
میرے اس طریقے کی منہج کی مخالفت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور فرمایا جو کسی کافر قوم سے مشابہت کرے گا، میرے دشمنوں سے مشابہت کرے گا، اس کا میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ ذرا توجہ تو دیجئے۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کو بصیرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اثر نو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دشمنوں کے جھانسے میں آ کے اللہ کے حکم جہاد کو دہشت گردی قرار دینا، اور جہاد کا نام لینے والوں کو دہشت گرد، شدت پسند اور کل عدم، مار دو ان کو، پکڑ لو ان کو، جکڑ دو ان کو، یہ انداز اختیار کرنا میرے محترم بھائیوں، آج جو کچھ فتنہ و فساد نظر آ رہا ہے یہ انہی بدعمالیوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کے شیر دلیر جو محاذوں پہ اسلام کے پھریرے لہراتے ہوئے دشمن کے سینوں پہ چڑھے جاتے تھے، آج ان کو اپنوں نے دہشت گرد۔ ذرا غور تو کیجئے، کوئی چھوٹا ظلم ہوا ہے؟ ان ماؤں پہ کیا بیتی ہوگی، ان نحیف و ناتمام سفید ریش جن کی کمریں جھک چکی، جن کی ٹانگیں کمر تک پہنچ گئیں، اور انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پیش کیے تھے، آج ان پر شدت پسندی اور دہشت گردی کے فتوے لگا کے ہم ان بوڑھے بزرگوں کو، شہیدوں کے وارثوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو پلٹنے کی ضرورت ہے، واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قبلہ اول چاہتے ہیں، اگر کشمیر چاہتے ہیں، اگر امت مسلمہ کی آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، دشمن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر اسلام کا عظیم ترین عمل جس کو قرآن جا بجا جہاد فی سبیل اللہ کے عظیم خوبصورت الفاظ سے پکارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے 1000 فرامین جاری کیے ہیں، ہمیں اس عمل کو دوبارہ سے سینے سے لگانا ہوگا، اور اس امت مسلمہ کو دوبارہ سے بیدار ہونا ہوگا۔ یہ آج قبلہ اول کا جو معاملہ ہے، غزہ کا جو معاملہ ہے، یہ میرے بھائیوں سمجھ لو، یہ تنہا فلسطینی یہ مارکا سر نہیں کر سکتے، یہ جنگ بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، بہت عظیم جنگ ہے، اس کو بحیثیت امت، بحیثیت ملت، آج دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، اگر یہ کھڑے ہو جائیں، اگر یہ میدان میں نکل آئیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مرد میدان بن جائیں، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور میں تو 2 باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں 60 مسلمان ملکوں کے حوالے سے۔ 60 مسلمانوں کے ملک ہیں، 2 کام اگر ہمارے حکمران کر لیں، 2 کام کر لیں، نتیجے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ میں ایک شارٹ ٹرم پیکج، ہم کہتے ہیں نا قبلہ اول کب آزاد ہوگا، کشمیر کب آزاد ہوگا، اتنی قربانیاں ہو گئی ہیں، لوگ ہم سے ڈیٹ شیٹ مانگتے ہیں، بھئی بتاؤ کس تاریخ کو قبلہ اول آزاد ہو جائے۔ تو آج میں ڈیٹ شیٹ دینے لگا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی
ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، چند سالوں کے اندر اندر بالکل دنیا کا نقشہ بدل جائے، تو میں سالوں کی بات بھی نہیں کرتا، میں ہفتوں اور مہینوں کی بات کرتا ہوں۔ دو کام اگر ساری امت مل کے اپنے گروہی اختلافات چھوڑ کے اور مسلمانوں کے 60 ملک اگر دو کام کر لیں، انشاءاللہ ہفتے بھی بڑا پیریڈ ہے، اس سے بھی پہلے ہم دنیا کو گھٹنوں کے بل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کو ہم ڈبکیاں لگا سکتے ہیں، اگر دنیا کے 60 مسلمانوں کے ملک خالی خالی باتیں کرنے کی بجائے OIC کے اجلاس میں بس محض جھوٹی دھوکے کی قراردادیں پاس کر کے اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ جانے کی بجائے دو کام کر لیں۔ اب سننا، یہ کیا کام ہے؟ پہلا کام، ساری دنیا کے مسلمان اور ان کے 60 حکمران ایک نقطے پہ متفق ہو جائے کہ فوری طور پر غزہ میں، فلسطین میں یہ جارحیت کو بند کیا جائے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں فوری طور پہ ظلم کو روکا جائے، اور UN اقوام متحدہ اس سارے ظلم کی ذمہ دار ہے۔ یہ بظاہر ساری اقوام کا نمائندہ ادارہ ہے، لیکن پون صدی سے UN کا، اقوام متحدہ کا، اس کی سیکیورٹی کونسل کا، ان سارے بدماش اداروں کا کام کیا ہے؟ جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو لٹکانا ہے، اس کو لٹکانا ہے، اور جہاں اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہود و نصارہ کا، غیر مسلموں کا، لمحوں میں حل کرنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یار مسلمانوں کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا کو لمحوں میں دو ٹکڑوں میں کر کے انڈونیشیا کے پیٹ سے مشرقی تیمور کے نام پر عیسائیوں کا ملک نکال کھڑا کیا گیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک سوڈان ہماری آنکھوں کے سامنے یہ 10 12 13 سال پہلے جناب جنوبی سوڈان کے نام پہ عیسائیوں کا الگ ملک کھڑا کیا گیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اور 76 سال سے کشمیر سلگ رہا ہے، 76 سال سے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن یہ ادارے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو آج ایک علاج اور حل بتانے لگا ہوں، اس کو پلے باندھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج یا کل یا کسی بھی موقع پہ علاج ہے دنیا کفر کا، باطل کا، تو یہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سارے مسلمان اتفاق کر لیں کہ اگر غزہ میں، فلسطین میں جارحیت رکتی نہیں ہے، قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ آتا نہیں ہے، فلسطینیوں کو ان کا جائز حق ملتا نہیں ہے، تو آج ہی ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ ظلم اور جاری رہا تو ہم اقوام متحدہ کی رکنیت سے 60 مسلمان ملک علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا اقوام متحدہ کے ساتھ، اس عالمی اتحاد کے ساتھ 60 مسلمان ملکوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ایک اعلان ساری دنیا کے کفر پہ انشاءاللہ بجلیاں بن کے گرے گا۔ ذرا جرت کا مظاہرہ کریں نا، کچھ نظر آئے نا۔ ثمامہ بن عثار رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے جب دھمکایا نا، ایک فرد تھا، کہنے لگے یہ اکڑنا چھوڑ دو، اب اگر تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کی تو میں یمن کی طرف سے مکے والوں
تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ نہیں آنے دوں گا، ایک دانہ نہیں آنے دوں گا۔ آپ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں۔ آج مسلمان ملکوں کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ اعلان کرنا ہے مشکل۔ دعا کرو بھائیو، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے، اور ان کو یہ ڈالروں کے نتیجے میں اپنی غیرت ایمانی کے سودے کرنے کی بجائے امت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو اللہ کے سامنے جوڑیاں پھیلا سکتے ہیں۔ تو ایک یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا کام، دوسری میری تجویز، قبلہ اول کی آزادی بھی ہو جائے گی، کشمیر کی آزادی بھی ممکن ہو جائے گی، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں آج کے بعد فلسطین میں، کشمیر میں یا کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا تو ہم اپنے دشمنوں کے لیے اپنی فضائی حدود کو، اپنی سمندری گزرگاہوں کو، اپنی بری زمینی اپنی شاہراہوں کو ہم اپنے دشمنوں کے لیے اور دشمنوں کے دوستوں کے لیے اپنے تمام راستے، گزرگاہیں، ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ کی جتنی گزرگاہیں ہیں، وہ سمندری راستے ہیں، وہ فضائی راستے ہیں، وہ زمینی راستے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں 60 مسلمان ملک مل کے اپنی گزرگاہوں کی، اپنے بری، بحری اور فضائی راستوں کی ناکہ بندی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ 60 زمین کے جو ٹکڑے ملکوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ کبھی نقشے پہ ان کو دیکھو، اگر یہ 60 مسلمان ملک اپنی ناکہ بندی کر دیں، راستوں کو بند کر دیں، ہر قسم کے جناب یعنی ہر قسم کی مواصلات کے لیے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے، ساری دنیا گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ حل اور علاج ہے۔ ہر مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، بارود نہیں ہے، جنگ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے مسئلے اچھی حکمت، تدبیر اور غیرت ایمانی اور جرأت اسلامی سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور آج یہ وقت ہے، 2 کام اگر حکمران کر لے اور 3 کام سیرت طیبہ کی روشنی میں نے امت کے بتائے ہیں، اگر یہ 2 ارب مسلمان کر لیں، اپنے آپ کو تیار کریں، یہودیوں کے معاشی نیٹ ورک، سودی نظام کا یہ اسے لا تعلقی کا اظہار کریں، ان کے سودی نظام سے، ان کے معاشی سسٹم سے، ان کے سیاسی ڈھانچوں سے، ان کی تہذیب، ثقافت اور کلچر سے لا تعلقی کا اعلان اور تیاری کریں، اور حکمران یہ 2 کام کریں۔ انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے امید رکھتا ہوں بہت جلد سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا۔ تو کیا آپ نے میری باتیں سنی ہیں، سمجھ آئی ہیں؟ دعا بھی کرنی ہے، ورنہ بھائی نہ قراردادوں کا یہ مسئلہ ہے، جس قدر وحشتناک بمباری ہے، تو اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ فلسطینی لڑ رہے ہیں، ہم ان کی جرأتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کی بہادریوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب کچھ لوگ مکہ کے مشرکوں کی قید میں تھے، وہ ان پہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے،
اور مدینہ منورہ 400 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر جب مکہ کے ظالم کمزور مسلمانوں پہ مکہ کی بستی میں ظلم ڈھاتے تھے، اللہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو خطاب کن الفاظ سے کیا، وہ میں نے سورہ نساء کی روشنی میں اپنی گفتگو کے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا تھا، لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا تھا، اور کمزوروں کی مدد کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آج تک اتنا بڑا لشکر کبھی آپ نے تیار نہیں کیا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، بے بسوں، مظلوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے جتنا بڑا لشکر آپ نے تیار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسباب مہیا کرے گا، اللہ ہمیں راستے دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ اس امت کے حال پہ رحم کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور صحیح بخاری کی جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں تھے، اپنے خیمے میں تشریف فرمائے، رومیوں کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، اور ان 6 میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ فتح بیت المقدس، قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر بیت المقدس آزاد ہوگا، فتح ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے میدان میں صحابہ کو مخاطب کر کے 6 نشانیاں بیان کی، اور فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 6 علامتیں، نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ فتح بیت المقدس، قبلہ اول بیت المقدس یہ آزاد ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر حدیث پڑھے، ایک حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، گزشتہ 30-35 سال ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمائے صابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا 2 گروہ، 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لینے کا، آزاد کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، اونچی آمین کہیے۔ آپ نے فرمایا 2 جماعتیں، 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ایک گروہ فرمایا جو ہند کے خلاف لڑے گا، جو غزوہ ہند کرے گا، اور دوسرا گروہ فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال اور دجال کے حمایتیوں کے خلاف لڑے گا۔ اب آپ اس حدیث کو سمجھیں، ہند میں بڑے مارکے ہو چکے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا مارکا یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ایک بڑی نشانیوں میں سے
दज्जाल का खरूज और ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नजूल और ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल के मुकाबले में जिहाद, ये क़यामत की बड़ी अलामतों में से है। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ इस हदीस पर, जब बाकी रिवायात इसकी ताईद में मिलाई जाए तो एक रिवायत में बयान करने लगा हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं नुऐम बिन हम्माद। अगर सही बुखारी पढ़ें तो सही बुखारी में बीसियों शायद सैकड़ों रिवायात ऐसी हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताद गिरामी कदर नुऐम बिन हम्माद से बयान करते हैं। तो नुऐम बिन हम्माद रहमहुल्लाह, उन्होंने एक किताब लिखी है, आज भी नेट पे मौजूद है, आप शामला देखेंगे उसमें मौजूद है। किताब का नाम है किताबुल फितन ले नुऐम बिन हम्माद। अब किताबुल फितन का माना क्या है? वो अहदीस उन्होंने इकट्ठी की हैं जो क़यामत से पहले जब बड़े शदीद फितने बर्पा होंगे तो उन फितनों के मुतल्लक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशादात और पेशगोइयाँ की हैं। ये इमाम नुऐम बिन हम्माद ने, जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी किताबुल फितन में ये रिवायात इकट्ठी की हैं। उसमें एक रिवायत है जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ। रिवायत क्या है कि वो बयान करते हैं कि एक लश्कर खड़ा होगा और हिंद पे चढ़ाई करेगा, हिंद पे चढ़ाई करेगा और ऐसी यलगार करेगा, ऐसी यलगार करेगा कि हिंद बुत कदाए हिंद में कोई ताकत इस लश्कर का मुकाबला करने की अपने अंदर सलाहियत नहीं रखे। और ये आगे बढ़ते बढ़ते हिंद के बादशाहों को उनके तख्तों पे जाके गिरफ्तार कर लेंगे और कैदी बना लेंगे और बेड़ियों में जकड़ देंगे। और इनका जो कमांडर इन चीफ होगा वो पूरे हिंदुस्तान को फतह करके हिंदुस्तान के बादशाहों के तख्त पे चढ़ के वो इधर हिंद की फतह का ऐलान कर रहा होगा और इस बात की खबर दे रहा होगा कि दुनिया वालों, अल्लाह का फजल हो गया है, आज हमने सारे हिंद को मुसख्खर कर लिया और फतह कर लिया है और पूरे हिंद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरा दिया है। अब हिंद में कोई बुत परस्ती बाकी नहीं रही, हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का राज हमने कायम कर दिया है। ये मुजाहिदीन का जो कमांडर इन चीफ होगा, अमीर होगा, सिपाह सलार होगा, वो हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ने के बाद वो उनके तख्त पे चढ़ के ये ऐलान कर रहा हो। और इमाम नुऐम बिन हम्माद ने अपनी बयान करदा रिवायत में आगे फरमाया कि जो ही इधर ये ऐलान हो रहा होगा ना, एन उसी वक्त शाम से कासद चलेगा और इधर हिंदुस्तान में आएगा और मुजाहिदीन के सिपाह सलार को मिलेगा और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाएगा कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है कि हिंद के गाजी और फातेह लोगों, तुम हमारी मदद के लिए भी पहुंचो, शाम में पहुंचो, हमारे टाकरे और मुकाबले दज्जाल से और दज्जाली कुव्वतों से शुरू हो गए। ऐ हिंद के फातिहीन लोगों, तुम भी हमारी मदद के लिए आओ। तो इमाम नुऐम बिन हम्माद की इस रिवायत में यह मौजूद है कि हिंद को फतह करने के बाद ये लश्कर यहां से चलेगा और शाम में पहुंचेगा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये रिवायत मौजूद है और मैंने सही मुस्लिम में पढ़ा, सही मुस्लिम में, कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल मक्के और मदीने की तरफ बढ़ना चाहेगा,
وہ مکہ اور مدینہ کو پامال کرنا چاہے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت مقابلے میں ڈٹ جائیں گے، اور جب مقابلے میں ڈٹ جائیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا، شہادتیں تو بڑی ہوں گی، قربانیاں تو بڑی ہوں گی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ پس قدمی اختیار کرنا شروع ہو جائے گا، دجالی قوتیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ دجال پیچھے پلٹتا پلٹتا پس قدمی اختیار کرتا کرتا مقام لد پہ پہنچ جائے گا، مقام لد۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں بڑی تعداد میں نوجوان اس مجلس میں تشریف فرمائیں، آپ لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ گوگل سے مقام لد کو سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ مقام کہاں ہے، آج کے اسرائیل کے اندر ہے۔ یہ مقام لد کہاں ہے؟ اسرائیل۔ اور اسرائیل نے یہاں پہ باقاعدہ اپنا جنگی ایئر بیس، فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر، اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مقام لد پہ۔ اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ اسرائیلیوں نے غرقد کے درخت بوئے ہوئے ہیں، غرقد کے درخت، ایئر بیس بھی ہے، جنگی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے مقام لد پہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دجال پیچھے پلٹتا پلٹتا مقام لد پہ پہنچے گا۔ جب یہاں پہ پہنچے گا ایک زبردست مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال پہ حملہ آور ہوں گے، اور یوں مقام لد پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور جب دجال کا قتل ہوگا اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ 40 سال ایسے آئیں گے، 40 سال ایسے آئیں گے اللہ کی زمین کے نقشے پر سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کوئی اور نظام اللہ کی زمین پر قائم نہیں ہوگا، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے مجھ سے پہلے میرے بھائی ابو معاذ عمران بتا رہے تھے، یقیناً وہ پیش گوئیاں اللہ کے رسول کی سچ ثابت ہوں گی، یہودیت کو چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں یہ چھپیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر اور درخت کو زبان عطا فرما دے گا، اور وہ بول بول کے کہے گا کہ اللہ کے مجاہد بندے، یہ یہودی میری اوٹ میں چھپا ہوا ہے، آگے بڑھ اور اس کو قتل کر۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ یہ وقت تو آنا ہے، اگر آج ہم کچھ کریں گے تو اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام لے لے گا۔ اگر ہم ایسا نہ کر پائے، غفلت میں رہے، سستی میں رہے، دنیا داری میں رہے، اور اس انداز میں وہن کی بیماری میں مبتلا رہے، دنیا کی محبت، جہاد، شہادت سے اور اس کی موت سے نفرت یہی امت کے نصیبے میں رہی، تو ایک وقت تو آنا ہے یہ اللہ کی زمین یہ کفر سے، شرک سے، یہودیت سے سب سے پاک ہونی ہے اور اسلام کا راج قائم ہونا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ کام اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ تو اس کے لیے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان حالات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا فضل ہے ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، سیاسی مسئلے بھی ہیں، دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن کوٹ ارجن سنگھ کے رحمان پورہ کے بھائیوں، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، کبھی نہ شکری کا لفظ نہ بولا کرو، کبھی نا امیدی کو اپنے سینے میں جگہ نہ دیا کرو، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھا کرو،
हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। आज दुनिया के 200 मुल्कों में और 60 मुसलमान मुल्कों में सारी मुश्किलात के बावजूद भी जो नेमतें अल्लाह रब्बे करीम ने हमें इस प्यारे पाकिस्तान में अता फरमा रखी हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया में के और किसी कोने गोशे और मुल्क में लोगों को ये नेमतें मुयस्सर ही नहीं है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन ये हालात का उतार चढ़ाव होता है, मद्दो जजर होता है। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास, ये हालात का उतार चढ़ाव होता है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। हमने इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना। ये जो हम सियासत में आए ना, बाज लोग ये समझते हैं पता नहीं ये क्या करेंगे, इनकी सियासत किस सम्मत में जाएगी। आज मेरी बात को खूब अच्छी तरह सुन लो। जो हम अल्लाह के घर में बात करते हैं वही बात हम गलियों बाजारों में करते हैं। ये हमारी दावत भी है, ये हमारी सियासत भी है। कुरान हमारी सियासत की किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी सीरत और आपका फरमान हमारी सियासत का मंबा और सरचश्मा है। अल्लाह हमें यह करने की तौफीक अता फरमाए। हमने तो डी ट्रैक हुई उम्मत को, सीधे रास्ते से भटकी हुई इस उम्मत को पकड़ के खींच के इंशाअल्लाह फिर नबियों वाली सियासत के रास्ते पे खड़ा करना है। मदद अल्लाह ने करनी है। हम किसी पार्टी, किसी ग्रोह, किसी जमात, किसी लीडर के मुकाबले में नहीं आए। हमें इस जाविये से ना देखा करो। हमारी एक अलग सोच है, हम एक अलग जहान के लोग हैं। हमारे साथ आप सबको तामन करना है, साथ खड़े होना है। हम ये चाहते हैं कि ये गलियों, कूचों, असेंबलियों, पार्लियामेंटों में ये जो बेदीन मुल्हिद सेकुलर सियासत का एक डिजाइन हो गया है, हमने इंशाअल्लाह इस सब को खींच खाच के लाके अल्लाह के घर मस्जिद के साथ जोड़ना है। ये हमारा बहुत बड़ा हदफ है, ये हमारा मिशन है। हमने सबको मस्जिद के साथ जैसे जुड़ते जाएंगे, और ये समझ लो मस्जिदें सारी अल्लाह का घर होती हैं। ये जो हमने तफरीकें की हुई हैं, इससे भी हमें निकलना चाहिए। मस्जिदों का कोई गुनाह नहीं होता, मस्जिदों के बाइकाट नहीं होने चाहिए। लोगों में बदअमलियाँ होती हैं, इंसानों में, ये हर दौर में ही रही है। क्या जिस मस्जिद में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, जिस मस्जिद को आपने अपने हाथ मुबारक से तामीर किया, क्या उस मस्जिद में बदअमल, बद किरदार अब्दुल्ला बिन उबई नहीं होता था? वो भी तो उसी मस्जिद में नमाजें पढ़ता था जब मौका मिलता था। तो बदअमलियाँ इंसानों में होती हैं। इंसानों की बदअमलियाँ, उनकी कोताहियाँ हमें इस चीज़ पे ना उभारें कि हम अल्लाह के घरों का बाइकाट करें। मस्जिद सब अल्लाह की है। व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, सारी मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। हमें इनको आबाद करने का हुक्म है। जब मस्जिदें आबाद होती जाएंगी, इंशाअल्लाह दुश्मन को अल्लाह शिकस्त से दो चार करता जाएगा। तो भाइयों, बहुत बड़ा काम है, बहुत सुनहरा काम है, बड़ा शानदार वक्त है। और आखिर में मैं ये बात करता हूँ, मोहतरम मक्की साहब थोड़ा सा लेट हो गए, अभी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाने वाले हैं जी। ममदीपुर भाई बता रहे पहुँच गए, तो उनकी ताख़ीर की वजह भी हमारे कुछ भाई बने हैं, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ। जब हम गलतियाँ करते हैं ना, तो चांदे की गलती बहुत सारों की को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। गलती क्या हुई है कि असर के वक्त कुछ भाइयों ने ग्रुपों में आज के प्रोग्राम के बारे में ये जनाब पोस्टें लगा दी कि चलो चलो भाई रहमानाबाद कोट अर्जन सिंह चलो, बाद नमाज इशा कॉन्फ्रेंस है, बाद नमाज
عشاء کانفرنس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نے تردید بھی نہیں کی ہے، تو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ذرا تاخیر کا شکار ہوئے، تو انشاءاللہ ابھی چند لمحوں میں پہنچ جائیں گے۔ تو میں اس وقت تک آپ بھائیوں سے مخاطب ہوں، بھائیوں ایک اور کام اگر ہم کریں اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے قنوت نازلہ۔ یہ بھی مجھے یاد آیا، یہ جتنا ظلم غزہ میں فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم بے بس لوگ ہیں، یہاں سے پہنچ نہیں سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے، تو ہم کیسے مدد ان کی کر سکتے ہیں؟ ہم قنوت نازلہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلوں کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ علماء، قرآن کے قاری، وہ ہمارے ساتھ روانہ کریں، وہ ہمارے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ آپ نے 70 علماء اور قراء کا قافلہ تیار کیا اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہوں نے بدعہدی کی، خیانت کی، دھوکے بازی کی، اور جناب ان 70 میں سے بیشتر صحابہ کرام کو ان کو شہید کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ کو بڑا صدمہ ہوا، تو آپ نے کیا کیا؟ 1 مہینہ، یہ بات سنو سمجھو، 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ باقاعدہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔ فرض نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، پیچھے صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے، اور آپ دشمن کی ہلاکت کے لیے، تباہی بربادی کے لیے، اور کمزور، بے بس اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نصرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ان دشمنوں کے مقابلے میں ہم تجھے کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ترین ذات ہے، اے اللہ تو خود ان سے نپٹ لے، اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں گھبراہٹ میں امن عطا فرما دے۔ اللہم اکفنی شرہم بما شئت، اللہم اکفنا شرہم بما شئت۔ اے اللہ، ان یہود و ہنود کے شر سے ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ ایسی دعائیں احادیث میں بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ درجنوں ہا دعائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ تو ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک ہمارے بھائی ظلم سے نجات نہیں پا جاتے۔ مساجد میں اہتمام کریں، تہجد میں اہتمام کریں، چلتے پھرتے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بھائی، جہاں ہم اپنے وجود کے ذریعے، اپنے ہاتھ کی طاقت کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ احزاب والے دن صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، 10,000 دشمن نے ہمارا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم کریں تو اللہ ہماری مدد کرے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہمیں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں گھبراہٹ میں امن عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیا، بار بار اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے مدد کی۔ کیا مدد کی جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالسبا، اللہ نے مشرق سے چلنے والی ہوا کے ذریعے میری مدد کی۔ مشرق کی طرف سے ہوا چلی اور جناب خندق کے اس پار جہاں مشرکین اور اتحادیوں نے پوری خیمہ بستیاں لگائی ہوئی تھیں، اس طرف یہ آندھی کی شکل میں چل رہی تھی، ان کی خیمہ بستیاں بھی اکھڑ رہی تھی، ان کی ہنڈیاں بھی الٹی ہو رہی تھی اور ان کا سارا نظام تلپٹ ہو رہا تھا۔ اور وہ جو 20 دن سے گھیرا ڈالے ہوئے، محاصرہ کیے ہوئے، مدینہ منورہ کا کریک ڈاؤن کیے ہوئے، ایک خوف اور دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ سے جب یہ دعا کی نا، اللہ نے مدد کی، اور جناب ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا خندق کے پار پتہ کر کے آؤ دشمن کا کیا حال ہے۔ جب وہ گئے واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی تو ہنڈیاں بھی الٹی پڑی ہیں، ان کے خیمے اکھڑے پڑے ہیں، اور وہ تو ایسے سر پٹ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی پیچھے پلٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور ٹھنڈی یخ اور تیز ہوا ایسی چل رہی ہے کہ جناب کوئی پیچھے رہتا ہے، ہوا پیچھے سے اس کو ایڑ لگاتی ہے اور تھکے ہارے کو بھی بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اے اللہ کے رسول وہ تو بھاگے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس اللہ نے اپنے بندے محمد کے ساتھ کیا ہوا مدد کا وعدہ پورا کیا ہے، اس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی ہے، اور فرمایا وہ ایک اکیلا اللہ ہی سارے دشمنوں پہ غالب آ گیا۔ تو بھائیو دعائیں، کمزور کی دعائیں، مظلوم اور بے بس کی دعائیں، یہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا وزن ہوتا ہے، ان کی بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں نے کوئی دوسری تیسری باتیں کرنے کی بجائے، چونکہ تحفظ قبلہ اول کانفرنس کا عنوان ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں۔ محترم جو باہر بھائی موجود ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، جو چل پھر رہے ہیں چوک میں کھڑے ہیں، میں ان سب سے بھی کہتا ہوں آپ کو انتظار تو لمبا کرنا پڑا ہے، آپ مغرب سے بیٹھے ہیں، لیکن اب ہمارے بزرگ تشریف لے آئیں۔ میں سب بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں وہ تشریف اندر لے آئیں، قریب آ جائیں، جن کو اندر جگہ نہ ملے وہ باہر صحن میں تشریف رکھیں، اور وہ حامی و ناصر وما علینا الا البلاغ۔